بیٹھو. کتنے لوگ ہیں آج؟ دو کو لگائے ہوئے ہیں. Why have you fixed 2 microphones? اچھا اچھا جی. عدیل احمد تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. جزاک اللہ. جی ساحر جمیل ترجمہ. السلام علیکم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر پھاڑا جائے گا اور جب سمندر پھاڑا جائے گا اور جب جب سمندر پھاڑے جائیں گے اور جب نفوس ملا دیے جائیں گے اور جب زندہ درگور کی جانے والی اپنے بارے میں پوچھی جائے گی کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی ہے، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. یہاں سے ترجمہ لیا ہے؟ تفسیر صغیر بھی ہے آپ کے پاس؟ تفسیر صغیر بھی ہے. 81
اچھا رضا الحق حدیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعن حذیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال یخرج وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ يُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ. وزاد مسلم وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنَيْنِ علیہا زفرۃ غلیظۃ مکتوب بین عینیہ کافر. ترجمہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. جس چیز کو لوگ پانی دیکھ رہے ہوں گے وہ آگ ہوگی اور جلائے گی، اور جس کو لوگ آگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا. تم میں سے جو اس سے پائے وہ اس میں پڑ جائے جس کو وہ آگ کے طور پر دیکھ رہا ہو، کیونکہ وہ طیب اور شیریں پانی ہے. مسلم نے اس روایت کو اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوگی اور اس پر ناخنا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. مشکات باب و ذکر الدجال. یہ ترجمہ جو ہے وہ اس سے مجھے اتفاق زیادہ ہے. اچھا جی. یہ اب فرمایا تھا حضور نے ایک دفعہ کہ خلیفہ مسیح رابع کا ترجمہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، تو موسٹلی ہم وہ استعمال کرتے ہیں. ہاں میں اس لیے دیکھا ہے مختلف ترجمے کروانے لگے ہوں جلسوں پہ. جی تو ٹھیک ہے. وہ تو اس پہ یہ ذرا کنفیوز ہوتا ہے نا جو بعض دفعہ وضاحت بعض اس میں پر ترجمے میں بعض چیزیں وضاحت طلب، جی بعض اس میں عام آدمی کے لیے جی صحیح طرح نہ ہو. تو حضور سے یہ تفسیر کبیر سے تو دیکھ لیا دونوں دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو اس میں سمجھ آئے کہ بچوں کو زیادہ سمجھ آ سکتی ہے. مثلا یہ دیکھیں نا، یہ ترجمہ جو ہے والموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ وہ سوال پوچھی جائے گی. جی تھوڑا سا اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پوچھی جائے گی، کس طرح پوچھی جائے گی. اس میں ترجمہ یہ اور ہے، اس میں کیا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بارے میں پوچھا گیا کیوں کیا گیا. تفسیر صغیر میں یہ ہے. ٹھیک ہے. وہ وضاحت چاہتی ہے کہ وہ ہے کہ اس سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی، جی کیا ہوا، تمہارا قصور کیا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ جو کرنے والے جرم ہیں ان سے پوچھا جائے گا. جزاک اللہ. ہاں جی، بڑی لمبی، اچھا صحائف کمران کی وجہ سے لمبی نظم چلی گئی ہے. ملفوظات صادق احمد صاحب. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ تکویر میں آخری زمانے کے نشانات. فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کفار کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کے سوا ایمان صحیح نہیں ہوتا. سورہ تکویر میں سب نشانات آخری زمانے کے ہیں. انہی میں سے ایک نشان ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی جب اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرْكَنَ الْقَلَاءَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا،
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود بھی اسی زمانے میں ہوگا، بلکہ اسی کے ابتدائی زمانے کے یہ نشان ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی ایسے اسباب سفر مہیا ہو جائیں گے کہ قوم میں باوجود دور ہونے کے آپس میں مل جائیں گی، حتیٰ کہ نئی دنیا پرانی سے تعلقات پیدا کر لے گی۔ یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا نکلنا اور صلیب کا غلبہ، یہ بھی اسی زمانے کے نشان ہیں۔ ان کے متعلق لوگوں نے تناقض پیدا کر لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب الگ الگ ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام روئے زمین پر محیط ہو جائیں گے۔ بس اگر یاجوج ماجوج محیط ہو گئے تو پھر دجال کہاں احاطہ کرے گا اور صلیب کا غلبہ کس جگہ ہوگا؟ سوائے یہ کہنے کے کچھ چارہ نہیں کہ یہ سب ایک ہی قوم کے مختلف افراد ہیں، اور اگر ان کو ایک بنا دیا تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ ملفوظات جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 101 تا 102۔ جی نظم جاوید رفیع، بڑے عرصے بعد باری آئی ہے تمہاری۔ قد رک گیا بڑھنا کہ بڑھ رہا ہے ابھی؟ رک گیا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 6 فٹ 3 انچ؟ جی جی ہاں جی۔ بڑا زیادہ لگایا میں نے۔ السلام علیکم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا۔ اب آسماں کے نیچے، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ وہ دل ستاں نہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں۔ وہ دل ستاں نہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں۔ ان مشکلوں کا یارو، ان مشکلوں کا یارو، مشکل کشا یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ باطن سیاہ ہیں جن کے، اس دین سے ہیں وہ منکر۔
باطن سیاہ ہیں جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیرے والو، پر اے اندھیرے والو، دل کا دیا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو۔ دنیا کے سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت، آخر ہوا یہ ثابت، دارالشفا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا، ہر طرف میں نے طرف کو طرف کر دو، ہر طرف میں نے طرف، ہر طرف میں نے دیکھا، بستاں ہرا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، پی لو تم اس کو یارو، پی لو تم اس کو یارو، پی لو تم اس کو یارو، آب بقا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ جی عبدالرافع صاحب، السلام، کمران کے صحائف تم نے کہاں سے ریسرچ کر کے آئے ہو کہیں سے؟ جی کہاں سے؟ بکس میں سے بھی کیا تھا اور انٹرنیٹ سے بھی۔ بس جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھے نہیں؟ خود نہیں دیکھے ڈیڈ سی اسکرول جو ہیں؟ جی خود نہیں دیکھے؟ نہیں، وہ جروسلم میں ہیبرو یونیورسٹیز میں۔ چلے جانا تھا وہاں۔ چلو، Today, the topic that I have researched upon is the discovery and importance of the Dead Sea Scrolls. The Dead Sea Scrolls provide a wealth of information on the early times of Judaism and also origins of Christianity. Moreover, they have provided Old Testament manuscripts approximately 1,000 years older than our previous oldest manuscripts. The Dead Sea Scrolls have demonstrated that the Old Testament was accurately transmitted during this interval. On the other hand, research shows that the scrolls did not produce a historical Joshua or Jesus Messiah living in Palestine during the 1st century AD. Instead, it mentioned about the Messiah who was seen as a leader of the future.
born in the lineage of the famous King David, to establish a new world where the will of God will reign. His role will be of a prince leading forces of light through the darkness of the devil. It is still uncertain as to whom this is referred to. The history of the sect and the development of its ideas are still unknown. However, some details about its founder are known from documents. He is known as the teacher of righteousness and figures both as a spiritual leader who guides his followers in the path of the truth and as the social leader who contends with the ruler of Judah, the wicked priest. The Damascus document states that before the advent of the teacher of righteousness, there existed a group whose members were for 20 years like blind men groping their way at noon, until God raised for them the teachers to guide them in the way of his heart. This amazing discovery began in 1947. However, later in 1991, access was given to the photographs of the Dead Sea texts and the process of publishing and publicizing these important documents. This long delay was due to the attitudes and conflicts among the scholars appointed to study them. One of the research groups became possessive of these scrolls and secretive about them, which therefore caused a really long delay. It is known that observers claimed that the research team was more interested in improving their careers rather than sharing the information openly. It all began when a young boy named Muhammad went to gather his goats from high in the cliffs at the northwestern end of the Dead Sea. He saw two small openings to one of the caves that dot those barren cliffs overlooking the northwestern shore of the Dead Sea. He heard cracking noises after throwing a rock into one of those caves and called his cousin Khalil to come and have a look at what could be inside. As the day was beginning to get darker, they decided to return home and come back the next morning. The youngest of the three, Muhammad, rose the next day before his two fellow cousins and made his way to the cave. The cave floor was covered with broken pottery. Along the wall stood a number of narrow jars, some with their bowl-shaped covers still in place. Frantically, Muhammad began to explore inside the jars in search for gold, but found only a few bundles wrapped in cloth and greenish in age. Returning to his cousins, he related the sad news of no treasure. There were 7 scrolls removed that day from the caves and are known as the greatest manuscript treasure ever found. The scrolls appear to be in the library of a Jewish sect. Some say the library was hidden away in the caves around the outbreak of the first Jewish revolt between 66 and 70 AD, as the Roman army advanced against the rebel Jews. After discovering all of the scrolls, they finally came together at a Hebrew university under another strange set of circumstances. The 4 that were sold for a very small amount to Samuel Syrian Orthodox Metropolitan at St. Mark's Monastery in Old City of Jerusalem, who placed an ad in the Wall Street Journal due to no interested buyer. By coincidence, Yigan Yaudin, a lecturer, happened to be lecturing in New York and saw the advertisement. He was able to purchase these scrolls for around $250,000. In February of 1955, the Prime Minister of Israel announced that the State of Israel had purchased the scrolls, and all 7 were to be housed in a special museum at a Hebrew university named the Shrine of the Book, where they can be seen today. According to a museum in Jerusalem, the book named The Dead Sea Scrolls, The Untold Story, tells us that some of these scrolls are to be a complete book of the prophet Isaiah, written by the hand of an ancient Jewish scribe more than 2,000 years ago. Other prophets are also mentioned, such as Psalms, Hosea, Nahum, and Habakkuk. About 2,000 years elapsed between the time the scrolls were deposited in the caves of the barren hills and the discovery in 1947. The fact that they survived for 20 centuries, that they were found accidentally by a young shepherds, that they are the largest and oldest body of manuscripts relating to the Bible and the time of Jesus of Nazareth. This makes them a truly remarkable archaeological find. The Dead Sea Scrolls have been the subject of avid interest and curiosity for nearly 50 years now. Today, scholars agree on their significance
but disagree on who produced them. They debate specific passages of individual scrolls and are still assessing their impact on the foundations of Judaism and Christianity. Some of the media and journalists report serious disagreements among well-known scholars as well as tabloids which claim that the scrolls can predict the future or answer life's mysteries. Who wrote the Dead Sea Scrolls? How did the Qumran library come to be? Whose scrolls were they? Why were they hidden in the caves? Today, with specialists and scholars throughout the world poring over the newly released texts, solutions to these mysteries undoubtedly will be proposed, but these solutions will themselves raise questions and public interest as well as scholarly debate. Jazakallah. دے دو مجھے. اچھا پھر لقمان صاحب نظم. اچھا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدا برتر، خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، پہلے تو راہ میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے. میں جاؤں
اس کے بارے بس نا خدا یہی ہے، میں جاؤں اس کے بارے بس نا خدا یہی ہے۔ پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے، وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی، وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہے نما یہی ہے، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہے نما یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ جی ظفر اللہ صاحب، صحائف کمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ الانفطار کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑی جائیں گی،
ایک دوسری سورہ العادیات کی آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، پس کیا وہ نہیں جانتا کہ جب اسے نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان آیات میں آخری زمانہ کی ترقیات کی پیش گوئیاں ہیں۔ جب نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے سے مراد ہے کہ زیر زمین دفن شدہ قوموں کے حالات معلوم کیے جائیں گے۔ اس میں آرکیولوجی کی غیر معمولی ترقی کی پیش گوئی ہے جو فی زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات ان کے آثار کے ذریعے حیرت انگیز طور پر دریافت کر لیتے ہیں۔ ان آیات کے حوالہ سے صحائف قمران یعنی ڈیڈ سی اسکرولز کی اہمیت پیش کی جائے گی۔ صحائف قمران کی مرکزی شخصیت کو نیک استاد کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ایسا غالباً ان کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا تھا کیونکہ بوقت تحریر وہ زندہ ہوں گے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ اس کی تحقیق 4 اسکالرز کے ریفرنس سے بیان کی جائے گی۔ جی ایل ٹائشر کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے جرنل آف جوئش اسٹڈیز میں بیان کیا ہے کہ استاد دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ باربرا تھیرنگ ایک آسٹریلین رائٹر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب جیزس اینڈ دا ریڈل آف دا ڈیڈ سی اسکرولز میں بیان کیا ہے کہ استاد کا لفظ جان دا بیپٹسٹ کے لیے ہے۔ آر ایچ آئزمن ایک امریکن ببلیکل اسکالر ہیں اور وہ ان دونوں اندازوں کو درست نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اپنی کتاب ڈیڈ سی اسکرولز انکورڈ میں بیان کیا ہے کہ نیک استاد سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی جیمز ہیں۔ ہم پروفیسر گیزا ورمس برٹش اسکالر کے خیال کو درست سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں خدا کے ماموروں کی شناخت خدا سے آنے والی روشنی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ صحائف قمران میں نیک استاد کو خدا سے ملی ہوئی روشنی کے نشان یہ ہیں۔ ان نشانوں کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ نیکی کے استاد نے اپنے آپ کو کرم خاکی، عاجز، بن باپ اور خدا کا برگزیدہ کہا۔ استاد کو خدا تعالیٰ کی توحید خالص پر یقین تھا۔ خدا نے استاد کی تائید روح القدس سے کی۔ نیک استاد کو مارنے کی ناکام کوشش ہوئی۔ اس کا خون بہا پر خدا نے اسے بچا لیا اور چشموں والی زمین میں جگہ دی۔ استاد نے پیشگوئی کی کہ میرے دشمن قیامت تک مغضوب رہیں گے۔ استاد نے پیشگوئی کی کہ میرے ماننے والے ہمیشہ دوسروں پر غالب رہیں گے۔ ان نشانوں کا نتیجہ مکرم خالد سیف اللہ خان صاحب کے ایک مضمون کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں جو الفضل انٹرنیشنل 13 اگست تا 19 اگست 2004 کے شمارہ میں شائع ہوا۔ ان نشانوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک استاد کے پردہ میں خدا نے کس کو بھیجا۔ ایک یہودی جب کہی گئی نشانیوں کو پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ نیک استاد کے لباس میں مریم کے بیٹے عیسیٰ تو نہیں ہو سکتے، ان کو تو ہم نے صلیب پر مار دیا تھا۔ اور ایک عیسائی جب ان علامتوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ نیک استاد مسیح کیسے ہو سکتا ہے؟ مسیح تو مر کر جی اٹھے تھے اور اپنے زخمی بدن کے ساتھ بادلوں میں ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے۔ لیکن ایک غیر احمدی مسلمان بھی نیک استاد کے لباس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے گا، اس لیے کہ اس کے عقیدہ کے مطابق تو وہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے جسم سمیت چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ مگر ایک احمدی مسلمان کے لیے نیک استاد کے پردہ میں چھپے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لینا بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ ساری باتیں جو صحائف قمران میں لکھی ہوئی ہیں اور اوپر بیان ہوئی ہیں، خدا سے علم پا کر بہت پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 561 تا 62 میں تحریر فرمایا کہ مجھے خدا نے بذریعہ الہام بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ پس صحائف قمران کی شکل میں خدا کا ایک عظیم نشان ظاہر ہوا ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ یہ صحائف پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے یہود، جس مسیح کا تمہیں انتظار تھا وہ تو کب کا آ چکا، اور اے عیسائیو، حضرت مسیح علیہ السلام نہ خدا کے بیٹے تھے نہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوئے، اور جس خدا کی بادشاہت کا تمہیں انتظار ہے وہ تو 1500 سال پہلے آ چکی۔
اور اے مسلمانوں تم آسمان سے کسی عیسیٰ کو اترتے نہ دیکھو گے، جو مسیح آنا تھا وہ تو آ چکا، آؤ اور سبھی اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بس تم نے کہاں کہاں سے ریسرچ کی ہے؟ کون سی بکس؟ یہ انٹرنیٹ سے میں نے اس کے وہ ریفرنس لیے تھے بکس کے، ادھر سے میں نے لیے تھے۔ یہ جو وقفین 9 کا جو بڑا کورس ہے 15 سے 20 سال تک کا، یہ شائع ہو گیا ہے؟ حضور سے اپ ٹو 17 ایئرس کا شائع ہو چکا ہے، اور 18 اور 19 کا جو ہے وہ سرکولر کے ذریعے بھجوایا گیا ہے سب کو، سب جماعتوں کو۔ تو ان کو تو دیں۔ حضور سے یو کے کی ایک پرابلم ہے کہ یو کے کی پرابلم ہونی چاہیے، ان کو تو ہم براہ راست دے سکتے ہیں۔ جی اس میں جو اصولاً یہ تھا کہ یو کے کی جماعت کو دے دیا گیا ہے۔ نہیں آپ اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا کام ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے جی، ان کو دیں، تم لوگوں کو نہیں نا ملا سلیبس؟ ہیں ان کو دیں ساروں کو، ٹھیک ہے اور پھر جو عمر کے حساب سے ان کے، میں کچھ انگلش میں بھی ہے جی، اس کا اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، دونوں ورژن اس کے ہیں، دونوں کچھ ورژن ہیں۔ portions تو یہ انگلش میں تو پڑھنے والے اکثر، جی ان کو تو انگلش والا دیں، جو اس کا اردو حصہ ہے جی وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا 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 ہے جی انگلش تو سارے ان کو انگلش میں ہی دے دیں گے۔ میں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو جو 15 to 17 سال ہیں، جی 18 to 19 کا جو ہے 15 to 17 ہے، وہ کتاب میں شکل میں وہ آ گئی۔ بک میں ہے جی، وہ تو دینا ہے، اس میں اکثر تو 18 سال کے اندر اندر ہی ہیں۔ جی ہیں کون ہے 15 to 18 گروپ میں؟ تم 19 کے ہو گئے ہو احتشام؟ ہاں 20 سال کے ہو گئے ہو، لگتے تو 15 سال کے ہو۔ چلو کمپلیمنٹ ہی ہے یہ تمہیں، چلو ٹھیک ہے۔ یو آر 17 in December. going to be 17۔ اچھا جو 15 to 18 ہو گیا نا، جی 18 to 19 کتنے ہیں؟ اور 19 ہے above، ان کے لیے بھی بن رہا ہے؟ نہیں جی، صرف 18 اور 19 کا بنا ہے، اور آگے بھی دیا ہوا ہے 20 سال تک کا۔ نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ 18 to 19 تک تھا، لیکن اس چلو کے بعد 18 to 19 تک کا والا ان کو بھی دے دینا، جو 18 سے above ہیں، ٹھیک ہے جی 19 سے above والوں کو بھی دے دیں، تو یہ سارے پڑھ لیں۔ جی اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے تم لوگوں کی ایج گروپ کے لحاظ سے میں تمہارے سے سوال بھی کر لوں، ٹھیک ہے پتہ لگے تو پڑھا بھی ہے کہ نہیں، ہیں؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی؟ وہ بھی وقفے 9 ہے بٹ صاحب، ابھی وقفے 9 ہے؟ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ لا کر رہے ہیں؟ اچھا، اور ایک اور بیٹھا ہوا مجھے نظر آیا تھا، یہ لڑکا چھپا لیا ساروں نے چہرے، سوال نہ ہو جائے۔ اب اس کو کون سے ہیں جنہوں نے اپنے پروفیشن چن لیے ہوئے ہیں اور اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں؟ کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، یا لا کر رہا ہے، یا ٹیچنگ کر رہا ہے، یا میڈیسن کر رہا ہے؟ What are you doing? یہ رزاق I'm going to do engineering. What's that mean, engineering? You are doing engineering in university? No, in college. College. What is this? Is it diploma or degree? It's A level. A levels. So after that you will go to the university. Yeah. Do you hope to have admission? Sorry? Do you hope to have admission in the university in engineering? I want to do something along. What were your grades in GCSE? I got 2 A stars, 3 A's and 7 B's and 2 C's. So with these grades, do you hope to have admission in engineering? G, yeah. Acha? Which engineering branch of the engineering?
Either civil or software. I'm not sure yet. I'm still Civil or thinking. what? Or software. You are not sure of admission, or you are not sure of, you have made up your mind up till now? I have both options. So I'm studying both options. So, Acha. So where you have more interest? right now, software, because I enjoy it. But civil would be more fun if, because I could travel the world and then So see. now you are Waqf now. So I could do. There's no need to So I could choose do- the subject which gives you more fun or have a chance of traveling. I could do tabligh in other countries. as Yes, I- but yeah. if Jamaat wants you, they will take you as the employee of the Jamaat. Yeah, Huh? yeah, of course. Then there will not be any chance of traveling Yeah, that's fine, that's fine. abroad. Huh? اچھا تو یہ ان کو پہنچا دیں, ان کو یو کے والوں کو چھوڑیں ٹھیک ہے جو ہماری کلاس میں آتے ہیں نا, ہم تو دیں. لڑکیوں کو بھی میں نے کہا وہ لے لیں. ٹھیک ہے جی. ہیں جی دونوں گروپ ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے, ختم ہو گئے ان کے پروگرام. تو یہ جو ہے ڈیڈ سی اسکرول پہ کوئی سوال نہیں کیا تم نے ان لوگوں سے؟ شاید محمود تمہیں سوال بڑے کرنے کی عادت ہے. ہاں ہاں ریسرچ نہیں کی تھی اس کے اوپر. دوسرا یہ کہ کیوں ڈیڈ سی اسکرول پہ کسی کو نے سوال کرنا ہے ان سے؟ یہ ریسرچ کر کے آیا ہوا ہے. ہاں حضور اس ٹاپک پہ نہیں ہے, لیکن جو مینشن ہوئی تھی تقریر میں کہ حضرت عیسیٰ کے بھائی کا ذکر ہوا تھا. ایک آواز نہیں آ رہی, آن ہے, اوپر سے یوں کرو, ذرا ناک کرو. ہاں ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ کے بھائی کا ذکر ہوا تھا, ایک امریکن اسکالر تھا ببلیکر, وہ جیمز کے نام سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی طور پہ یہ کیا, ہم کیا سمجھتے ہیں, ان کے بھائی بہن تھے کوئی حضرت عیسیٰ کے, یا کوئی اس طرح کے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھائی بہن تو تھے, اور مجھے نام کیوں جی دیکھا تھا, کچھ پڑھا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یا روحانی بھائی سے کہتے ہیں یا کزن ہے, اس طرح کر کے, لیکن بھائی کے نام سے ہی. بھائی کے نام سے کہتے ہیں, کیونکہ اس طرح میرے علم میں نہیں کوئی بھائی کے نام سے, سگے بھائی کے نام سے کوئی نام آیا ہو. ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ جیمز ان کے بھائی تھے, دوسری والد کی طرف سے, جوزف کی طرف سے تھے. جوزف کی طرف سے ہو سکتے ہوں جی. اور ان کی ہڈیاں بھی ملی ہیں جو ایک باکس میں ڈالی گئی ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہے جیمز بردر آف جیزس. اور وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ کوئی شور نہیں ہے کہ وہ واقعی بھائی تھے یا روحانی بھائی کے حساب سے تھے, یا اس کا ثبوت مل گئے. جی مطلب جو یہی ملتا ہے کہ ان کے بھائی تھے, اور ان کا نام فکشن سمجھا جا رہا ہے. امکان لوگوں نے کہا ہے کہ شاید وہ مطلب اس پہ ابھی تک اس پہ کوئی یہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہے. ٹھیک ہے جی, 100% درست نہیں ہے, لیکن معلوم نہیں کیونکہ ہے. وہ بات وہی ہے کہ بعض کو روحانی بھائی کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں اس کے بھائی تھے, بعض اس لیے بھی کہ ساتھ رہے تو ہو گیا. کیا اب جو ہڈیاں وغیرہ ملی ہیں ان کے مائیں تو ایک تھی نا جی, تو اس کے ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. وہ ڈی این اے ٹیسٹ اس کے ہوئے نہیں, اور اور وہ عیسیٰ کے ہونے نہیں, کیونکہ جب تک سری نگر ریکور نہیں کھولیں گے. لیکن بائبل میں ملتا ہے, اور سینٹ پال کی تاریخ اگر پڑھیں تو جیمز جو تھے وہ اس وقت یروشلم میں حضرت عیسیٰ کے نائب کے طور پہ کافی ہاں نہیں, وہ تو بہت سارے ہیں, مگر اس سے یہ 100% ثبوت نہیں ملتا. یہ ویسے شاید میر محمود احمد صاحب نے کوئی تحقیق کی ہو, ان سے پتہ کرانا چاہیے. جی, انہوں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے, جب یہ باکس ملا تھا جس میں ہڈیاں تھیں, تو وہ الفضل میں بھی شائع ہو چکا ہے میر محمود صاحب کا. انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے؟ تحقیق نہیں, انہوں نے کتاب کا خلاصہ لکھا تھا. نہیں تصدیق کی ہے, ان کو اپنے کوئی نہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احتیاط کا مقام ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کا منشا کیا ہے. ان کو بھی یقین نہیں ہے نا؟ نہیں, یقین نہیں ہے جی. وہی احتیاط والی بات آ گئی نا. جی. اچھا, یہ کب آیا الفضل میں؟ یہ کوئی 3-4 سال پہلے کا ہے. میرے پاس کتاب ہے وہ جس میں یہ سارا ذکر کیا گیا ہے کہ جیمز
کہ جو ہڈی جو باکس ملا ہے اس کی ساری ہسٹری. مجھے دکھائیں ذرا, اتنا حصہ مجھے ذرا پرنٹ کر کے دے دیں. جی میں پیش کاپی کر کے دے دیں. جی میں پیش کر دوں. وہ کیونکہ کہیں اس طرح ذکر نہیں ہے باقاعدہ, جسے کہہ سکتے ہیں نا, جس کو ہم تصدیق سمجھ لیں. اور السلام علیکم حضور, میں نے ضرور پوچھنا تھا کہ دوران سال آپ اٹلی کے دورے پر گئے, وہاں پہ اپنے شارڈ آف ٹیورین کا کپڑا بھی دیکھا, تو میرا سوال تھا کہ جماعت احمدیہ میں اس کپڑے کی کیا اہمیت ہے؟ جماعت احمدیہ میں اس کپڑے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سوال مجھے وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا نا, اس نے بھی کہا تھا کہ تمہیں کیوں دلچسپی ہے اس کو دیکھنے سے. اور جو بڑا اچھا انہوں نے ریسیو میں کیا, سارا کچھ کیا. اس پہ ویسے اس کا اتنا حصہ جو بھی میرے سوال جواب ہوئے تھے وہ ریویو آف ریلیجن میں آ گیا, تو پڑھ بھی سکتے ہو. تو اس نے, میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے کفن مسیح, تم اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے اور زندہ ہونے اور پھر آسمان پہ چڑھ جانے کا ایک کرتے ہو نا, یا مرنے کا باتیں کرتے ہو, لیکن ہمارے لیے یہ زندگی کی علامت ہے, مرنے کی نہیں. کیونکہ جس طرح ہے اس میں خون کے نشانات ہیں, اور وہ زندہ آدمی کے ہو سکتے ہیں, بڑی تحقیق ہو چکی ہوئی ہے. اور اس لیے اس کی حیثیت تو یہ ہے بہرحال کہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ لوگ کہتے ہیں, اور ہے بھی 2000 سال پرانی تاریخ, وہ لوگ اس بات کو ہی مانتے ہیں. ڈائریکٹر نے جو ہمیں شروع میں بریفنگ دی, اس نے یہ کہا یہ کسی نیک آدمی کا ہی لپیٹا ہوا کپڑا لگتا ہے, اور ہمیں یہ خیال ہے, بلکہ اس پہ یقین پہ ہم قائم ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس پہ اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ پھر یہ مر کے تمہاری خاطر وہ کفارے کی علامت نہیں بننے کی نشانی, یہ ان کی زندگی کی علامت ہے. اس کے بعد زندہ ہوئے اور چلے گئے کشمیر کی طرف. تو ایک ثبوت ہے ہمارے لیے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو بھی حوالہ دیا ہے, پھر مسیح ہندوستان میں جیز ان انڈیا پہ کتاب میں بھی تفصیل سے بھی ذکر ہے, ان کی قبر کو وہاں ثابت کیا. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اور پھر یہ اس کی جو دوائیاں جو استعمال کی گئیں اس پہ, مرہم عیسیٰ, اس کے نشان کی وجہ سے, اور پھر وہاں سلفر اور ایک اور گیس کی جہاں سے نکلتی تھی, وہ اس کی وجہ سے جو اس کے پرنٹ آ گیا, جس کو جو کھینچا تو بجائے نیگیٹو ہونے کے وہ پازیٹیو بن گیا ہے کیمرے میں آ کے. تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس زمانے کی, کیونکہ جو پولن ہیں وہ بھی اس فلسطین میں جو تھے اس زمانے میں ہوتے تھے, اس زمانے کے پولن اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک کپڑا چھوٹا رومال جو ان کے چہرے پہ رکھا گیا تھا علیحدہ بھی, وہ اسپین میں ایک جگہ میوزیم میں ہے, ان کے چرچ میں ہی ہے, اس پہ بھی یہی نشان ہے اور اس زمانے کے پولن ہے. تو اس چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اس حقیقت تو یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ لپیٹا گیا اور مرہم لگائی گئی, اور مرہم کے بعد یہ آثار آ جاتے ہیں. میر محمود احمد صاحب نے اپنی ٹیم میں اس کا تجربہ کیا, مرہم عیسیٰ بنائی انہوں نے. اس کے بعد ایک لڑکے پہ رکھ کے لگا کے تو کپڑا رکھ کے اس کا ایک خاص ہیٹ پہ ٹیمپریچر پہ دیکھا گیا, اس کے بھی پورے چہرے کے جو پرنٹ تھا وہ امپریشن وغیرہ سارے آ گئے ہیں. تو یہ کسی زندہ آدمی کی چیز ہے. اور جو شواہد ہیں, جتنا پرانا ہے یہ 2000 سال پرانا اور چلتا چلا آ رہا ہے, اور اس بنتی بھی اس کپڑے کی جو بنتی ہے, ویونگ جو ہے, وہ بھی اس زمانے کی ہے. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ کپڑا استعمال ہوا ان کے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں, تمہارا سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں؟ جی حضرت.
السلام علیکم. میں نے پوچھنا تھا کہ ڈیڈ سی کے جو اسکرول ملے تھے یہ تقریباً کتنے ملے تھے, کیونکہ ایک کیو کتنی بڑی تھی, اس میں کتنے اسکرول ملے تھے؟ کیوں جی, کیا کہتی تمہاری ریسرچ؟ یہ کافی زیادہ ملے تھے انہیں, ہزاروں کے تقریباً تھے, تو کافی زیادہ کیوز سارے پرزرو کر انہوں نے رکھے ہوئے میوزیم میں, یونیورسٹی میں, یا جہاں بھی رکھے ہوئے ہیں؟ جی انہوں نے نکالے ہوئے ہیں, لیکن کوئی اسکالرز اس پہ ابھی اسٹڈی بھی کرے ہیں, کافی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں میوزیمز میں, تو کافی زیادہ کیوز تھیں, صرف ایک دو نہیں تھیں. تو ان کے ہزاروں کی تعداد میں اسکرولز تھے, یا جس طرح یہ پرنٹ کیا ہوا اس کو صفحہ نظر آتا ہے, اس کو ہم تم ہزاروں میں دیتے ہو؟ نہیں اس طرح کے نہیں, وہ لمبے لکھے ہوئے لمبی شیٹس پہ, اور پورے اسکرول تھے نا؟ جی یہ بس ایک پیس ہے. ہاں ٹھیک ہے. بعض حدود میں سے بڑے تھے اور بعض چھوٹے ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے کچھ ضائع ہو چکے ہیں, تو صرف ان کا ایک حصہ محفوظ ہے. تو یہ ہیں صفوں کی, اس سے لگتا ہے کہ یہ صفوں کی صورت میں ہے. جی یہ سب لپیٹے ہوئے اسکرولز تو ہیں, لیکن ان کو لکھا بھی اسی طرح ہوا ہے کہ یہ کالمز میں لکھا ہوا ہے. جی کالم میں لکھے ہوئے ہیں. جی شراؤڈ کے بارے میں سوال ہے کہ وہ فلم MTA نے بنائی تھی, تو وہ کافی اچھی تھی, مگر وہ پوچھنا تھا کہ شراؤڈ کے اوپر کوئی بلڈ سٹینز یا کوئی DNA ہے اس کے اوپر, جو اگر آپ بلڈ سٹینز تو ہیں, اور وہ جو انہوں نے ٹیسٹ یہ کیا ہے, میں بتا رہا ہوں نا, اسپین والا جو رومال ہے اس کے جو بلڈ کے سیمپل ٹیسٹ کیے ہیں, انہوں کا خیال ہے وہی ہے جو اس شراؤڈ کے اوپر ہے, اس لیے وہ ایک آدمی کا ہے. باقی DNA ٹیسٹ کے مطلب اگر کسی یہ پتہ لگے کہ شخص کا ہے, وہ تو اس وقت تک نہیں پتہ لگ سکتا جب تک حضرت عیسیٰ کی قبر کھول کے تو وہاں سے نہ کچھ نکالا جائے ہیں, اور وہ کسی نے کھودنے نہیں دینی. شاید کوئی وقت آئے, لیکن اب تو انہوں نے اس کو دیکھنے سے ہی منع کر دی ہے, جب سے فلمیں بننی شروع ہوئی ہیں اور سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں اور بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا یہ عیسیٰ کی قبر ہے یا کس کی ہے. انہوں نے فارنرز کے لیے وہاں جانا ہی بند کر دی ہے. ہاں یہ فلم تھی جو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں, یہ شارٹ والی, اب یوٹیوب پہ بھی ہے, مگر کافی اچھی ہے. about 75. ہاں تو خیر یہ تو اس کے ہے نا, اس کی بائبل کے کوٹیشن ہے نا. اور جو اس میں لکھا, اس میں بھی جو زیادہ جو کپڑا کل پرسوں ہی آیا وہ ان کی رپورٹ اسپین سے بھی, وہ جو کپڑا رومال ہے اس کے اوپر بھی ایلو اور میر کی جو ہے نا, جس کو مور کہتے ہیں اردو میں, اس کے زیادہ نشانات ہیں. سڈن فلو آف بلڈ اینڈ واٹر. اب یہ زندہ آدمی میں ہوتا ہے, کوئی مردہ آدمی سے نہیں نکل سکتا ہے. اور یہ جو نشان ہیں یہ اصل میں جب آگ لگی تھی ایک جگہ جہاں رکھا ہوا تھا چرچ میں, تو وہاں جو اس کے جو میٹل کے یا براس کے کچھ اوپر سے کیل اور کچھ ہو, وہ میلٹ ہو کے جو پگھلے کے نیچے آئے ہیں نا, تو وہ اس کو سوراخ کر کے کپڑے میں, اس کی وجہ سے وہ نشان باز نظر آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے اس کے بعد ہاتھ میں رکھے گئے باندھ کے, جب ان کو ساری ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. اچھا جی, ہو گیا کافی. تم نیا آئے ہو نادر محمود, کتنے پرانے ہو گئے ہو؟ فور کلاسز سے آ رہا ہوں. 4 کلاسز ہو گئے. 4 کلاسز ہو گئے ہیں جی. 2 سال ہو گئے ہیں. جی. کہاں رہتے ہو؟ ماڈرن میں رہتا ہوں. کس کلاس میں ہو؟ 10. ایئر 10 میں. اس سال کسی نے GCSE کا امتحان دیا تھا؟ کیسے آئے ہیں گریڈ؟
حضور الحمدللہ کافی اچھا ہے. کتنے اچھے ہے؟ یہ 10 کا میں دیا تھا, میرے 3 A اسٹار آئے تھے اور 2 A. تو نے فائنل ایئر نہیں دیا ابھی؟ ابھی فائنل نہیں دیا. فائنل ایئر کس نے دیا ہے؟ ہاں جی, تمہارے عمر کتنے آئے ہیں؟ السلام علیکم حضور. اچھا, میرے 9 A اسٹار آئے تھے اور 4 A's. اچھا, ہاں جی. کمال کرتے, تم بتایا کہ نہیں مجھے؟ میں نے بتایا تھا, آپ نے مجھے انگوٹھی دی تھی یہ والی. اچھا, ہاں جی. اچھا اچھا, کسی اور کو نہ بتانا. اور السلام علیکم حضور. میں نے بھی دیے تھے, 2 A اسٹار آئے تھے, 1 A اور 7 B's and a C. اچھا, A اسٹار کس میں آئے تھے؟ A اسٹار میرے 2 IT میں آئے تھے اور 1 RE میں آیا تھا. اچھا, اور کس نے کیا تھا GCSE؟ تمہارے کیا آئے تھے؟ جلدی دے دو. حضور مجھے 5 A اسٹار, 7 A اور 3 B آئے تھے. اچھا, تو مجھے ملے نہیں آ کے؟ وہ تمہیں انگوٹھی تو نہیں ملے گی, پین شاید مل جائے. اور ایک اس نے 9 A اسٹارز لیے ہیں, ایک لڑکی نے لیے ہیں 9 A اسٹارز. حضور میرے 4 A اسٹارز آئے ہیں, 5 A's اور 4 B's. اچھا, تو ملے گا آگے مجھے کہ نہیں؟ بتایا آگے, مجھے بتایا تھا آگے کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ اچھا, تو بتایا بھی کرو جب اچھے نمبر آتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہو گئے سارے؟ ہاں جی. حضور I got 1 A star, 7 A's and 5 B's. 1 A اسٹار کس مضمون میں 1 اسٹار؟ آرٹ. آرٹ؟ جی. اچھا اچھا. 7 A's تو مجھے بتایا تو نہیں؟ نہیں, تو بس ٹھیک ہے پھر. اچھا, اور بھٹی صاحب؟ مجھے ملا 4 A's and 9 B's. اور مصور؟ اچھے گریڈ ہیں تو مائکرو فون بتا دو, اگر اچھے نہیں ہیں تو ویسے بتا دو. میں 2 A اسٹار, 7 B's, 3 C's. تو سب سے اچھے اسی کے ہیں, عامر کے ہیں. میں سمجھا تم ویسے نکمے سے لڑکے ہو, تم تو ہوشیار نکلے ہو. اب آگے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی. جی حضور, ملاقات میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آگے جا کے میڈیسن میں لوں, تو میرے ان شاء اللہ تعالیٰ یہی ٹارگیٹ کہ میں میڈیسن کے لیے آگے بڑھوں. ان شاء اللہ. ہو گئے سارے؟ السلام علیکم.